الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارے سلسلے کا 9واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کہ ملحدین سے مکالمہ کے آداب۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ رد الحاد کے کیا اصول اور ضوابط ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اگر ہم نے ملحدین سے بات کرنی ہو، مباحثہ کرنا ہو، کوئی بھی گفتگو کرنی ہو تو اس کے کیا آداب ہوں گے، اس کے کیا اصول ہوں گے۔ تو پچھلا اور یہ سبق تقریباً یہ ایک ہی سبق ہے، بس اس میں یعنی یوں سمجھ لو کہ ایک ہی سبق کے 2 پارٹس ہیں، تو اس لیے ہم نے اسے الگ اس کو بیان کیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملحدین سے مکالمہ کرنے سے پہلے اس کے کچھ آداب سیکھ لیں، ورنہ تو مکالمے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ ہمارے ذہن میں ہوگا۔ تو ہم اسے مکالمہ کہیں، ہم اسے مباحثہ کہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم کسی ملحد کے اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ الحاد اور اس کی مبادیات کا علم، کہ جو ہمارے سامنے ملحد آدمی ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملحد ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے اور یہ کس قسم کے الحاد کا شکار ہے۔ ہم نے آپ کو الحاد کی قسمیں بھی بتائی تھی، تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوگا یہ الحاد کی ان 3 قسموں میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ الحاد کن کن چیزوں سے پھیلتا ہے، تو آپ نے پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ان چیزوں میں سے کس چیز کا شکار ہے، یعنی اس نے کس وجہ سے الحاد اختیار کیا ہے، وہ اس کی باتوں سے نظر آ جاتا ہے۔ یہ مغربی فلسفے سے مرعوب ہے، یا اس آدمی کو شریعت کا مکمل علم نہیں ہے، یا یہ آدمی مذہبی طبقے سے نالاں ہے، یہ آدمی نفسیاتی طور پر فرسٹریشن کا شکار ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوگی، کیونکہ ہر ملحد کا ایک الگ یعنی اس کی جو سٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ الحاد اور اس کی مبادیات کا علم، یعنی جس ملحد سے آپ نے بات کرنی ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ تو یہ کیس ٹو کیس مسئلہ ہوگا، ہر ملحد کا مسئلہ الگ ہوگا اور اسے بات کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جس ملحد سے بات کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے کہ یہ کس طرح الحاد کا شکار ہوا ہے۔ تو ہم نے پہلے اسے پوچھیں گے کہ آپ نے الحاد کیوں اختیار کیا، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ الحاد کی طرف گئے، اور آپ اسلام کی کس چیز سے آپ کو اعتراض ہے۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے، پھر اسی کیٹیگری کو سامنے رکھ کر ہم اس سے بات کریں گے۔ دوسرا ادب جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود شریعت کا ضروری علم ہو، یعنی ہمیں اصول تفسیر کا کچھ علم ہو، تاکہ اگر وہ قرآن کی کسی آیت پر اعتراض کرے تو ہم اصول تفسیر کی مدد سے اس کو جواب دے سکیں۔ ہمیں اصول حدیث کا کچھ علم ہو، تاکہ اگر وہ حدیث پر کوئی اعتراض کرے تو ہم اس اصول حدیث کی روح سے اسے جواب دے سکیں۔ ہمیں اصول فقہ کا علم ہو، تاکہ اگر وہ فقہ کہ کسی مسئلے پر بات کرے تو ہم اصول فقہ کی روح سے اس کو جواب دے سکیں۔ ہمیں کچھ اسلامی تاریخ کا علم ہو، اصول تاریخ کا علم ہو۔ ہمیں عربی زبان و ادب کی بھی کچھ بنیادی باتیں معلوم ہوں، کیونکہ کچھ ملحدین ایسے بھی ہیں جو عربی پڑھے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی عربی گرامر اور عربی زبان کا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ کا میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جتنا زیادہ پتہ ہوگا اتنا زیادہ ہم اچھی بات کر سکیں گے، اتنا زیادہ ہم اسے پکڑ سکیں گے کہ آپ کہاں سے غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو دین اسلام کے اہم علوم، اسی طرح ہمیں علم الکلام کا پتہ ہونا چاہیے، اور علم العقائد کا، اور علم اصول عقائد کا۔ تو یہ ایک بہت وسیع دنیا ہے،
تو اس لیے اگر ہم ان چیزوں سے ناواقف ہو کر ملحدین سے بات کریں گے، مکالمہ کریں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا الٹا اثر ہو جائے اور ہم خود الحاد کا شکار ہو جائیں۔ تیسرا ادب یہی ہے کہ الحاد کا جو سبب بننے والے علوم ہیں، جس کو ہم نے الحاد کی اساسیات اور مبادیات میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی، ان کا کچھ بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ ہیومنزم کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، فلسفہ مغرب کی کیا تاریخ ہے، اور یہ جو نظریات ہے، جتنی بھی افکار ہے، جتنی بھی فلسفے ہیں، انہوں نے ممالک میں لوگوں پر کیسا اثر مرتب کیا۔ اسی طرح سائنس، فلسفہ سائنس کا پتہ ہو، جو مشہور سائنٹیفک تھیوریز ہے، جیسے نظریہ ارتقاء ہو گیا، بگ بینگ تھیوری ہو گئی، یہ سارے جو تھیوریز ہے اس کے بارے میں کچھ بنیادی ہمیں معلومات ہو، پھر ہی ہم ملحد کے اعتراض میں چھپے فلسفے کو سمجھیں گے، جو ہم نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا۔ تو جو الحاد کا سبب بننے والے علوم ہیں، ان سے بھی ہمیں بقدر ضرورت واقفیت ہو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم فروع کی بجائے اصولوں پر مکالمہ کریں، جو ہم نے کل کے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو اس لیے ہمیں ان سے اصولوں پر مکالمہ کرنی چاہیے، مثلا خالق ہے یا نہیں، پھر جب خالق ثابت ہو جائے تو پھر مخلوق کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر جب وہ اس پر بات ہو جائے تو پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے، پھر جب مذہب کی ضرورت ثابت ہو جائے پھر ہم یہ کریں گے کہ پھر تمام مذاہب میں اسلام ہی کیوں، پھر اسلام کے برحق ہونے کی بات کریں گے۔ اسی طرح پھر ہم آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو رسالت کیا ہے، پھر رسولوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیوں اعلیٰ ہے، آپ آخری پیغمبر کیوں ہیں، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے، ہم جنت دوزخ جو مابعد طبیعتی امور عذاب قبر ان پر بحث کریں گے۔ تو یہ اصول ہے۔ لیکن اگر ہم فروع میں لگے رہیں، مثلا وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کیوں کی، ہم اس کے جواب دیتے رہے، بھائی جب تک وہ رسالت کے منصب کو نہیں سمجھیں گے اسے یہ کبھی نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے 9 شادیاں کیوں کی۔ جب تک وہ دین کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اسے یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ اسلام نے لونڈے اور غلام کو کیوں جائز رکھا تھا۔ اسے پردے کا فلسفہ نہیں سمجھ آئے گا جب تک وہ دین کو نہیں سمجھے گی، کچھ اصولی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ تو وہ اس طرح سے فروعی باتوں میں الجھا کر دراصل ان اصولی باتوں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فروعی بات پہ کبھی بات نہیں کرنی، ہم نے انہیں اصولی باتوں پہ لانا ہے، اور ایک مرتبہ وہ اصولی باتیں مان لیں تو ان فروع میں پھر کوئی اشکال ہی نہیں رہتا۔ 5واں ادب ہے کہ ہمیں تحریک استشراق سے واقفیت ہو، یعنی جو مغرب میں جو مغربی ماہرین نے جو دین اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر اس دین اسلام کو مطالعہ کر کے انہوں نے دین اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں، اورینٹلزم جسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ یعنی ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تحریک استشراق کب سے شروع ہوئی، مشہور مستشرقین کون کون سے ہیں، کس مستشرق نے یعنی قرآن پر کیا اعتراض کیا ہے، حدیث پر کیا اعتراض کیا ہے، فقہ پر کیا تحقیق کی ہے، کیا ریسرچ کی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ملحدین کے بہت سارے شبہات مستشرقین سے بھی چوری شدہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا تو پھر ہم بہت سارے ایسے شبہات کا جواب تو اسی وقت ہی دے سکتے ہیں۔ 6واں ادب یہ ہے کہ ملحد کا پس منظر معلوم کرے، جو ہم نے شروع میں بھی اس کا کچھ تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن اس کو بطور الگ ادب کی اس لیے ذکر کیا کہ ذہن میں رہے کہ ایک یعنی اس کا پس منظر ہمیں معلوم۔ شروع میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ الحاد کی 2 قسمیں، علمی الحاد، نفسیاتی الحاد، تو آج کل چونکہ یہ ایک فیشن بن گیا کہ ایک آدمی جب جدید تعلیم حاصل کرتا ہے تو فیشن کے طور پر بس وہ اسلام پر اعتراض کرے گا، مذہبی طبقے پہ اعتراض کرے گا، مذہبی جو شاعر ہے، جو علامات ہے، اس پر اعتراض کرے گا۔ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ سٹڈی نہیں ہوتی، کوئی زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے اس کو پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرنا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے، اس کا علمی قد کتنا ہے۔ اگر اس کا علمی قد و کاٹ زیادہ ہو تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ذرا سنجیدہ بات کرنی ہے، اور اگر ایسا ہو کہ یہ ایسے فیشن کے طور پر بس ادھر ادھر کی کچھ باتیں انہوں نے جمع کی ہے، یا خود اس کی اپنی یعنی
اندر کی گھٹن ہے یا کچھ انفرادی مسائل کا شکار ہے، کچھ گھریلو ایسے سانحات سے دو چار ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ الگ بات ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیز کہ ہمیں ملحد کا پس منظر بھی معلوم۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ ہمیں علم المناظرہ سے واقفیت ہو۔ کسی سے بھی مناظرہ اور مباحثہ جب ہم کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو اس کے کچھ رولز ہیں، تو اس رول سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے کہ مثلا جو ہمارا مخالف ہے، مثلا جب بھی ہم بات کریں گے تو پہلے موضوع کا تعین ہوگا، بھائی کس موضوع پر بات کریں، ایسا نہیں کہ کبھی اس موضوع کی بات کبھی اس موضوع کی بات۔ پھر جب موضوع کا تعین کریں گے پھر اس بات پر کہ بھائی اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان نقطہ اختلاف کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں بات کریں گے کہ آپ دلیل دو گا میں دلیل دوں گا، تو پہلے دلیل کا تعین کرے، دلیل ہوتی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، پھر جب دلیل کا جواب کیسے دیا جاتا ہے اس کے جواب کے کچھ طریقوں سے پتہ ہو، پھر اسی طرح وہ بہت سارے منطقی مغالطے بھی استعمال کرتے ہیں جو باقاعدہ یعنی عام لوگ بھی اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور جب مناظرے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ بہت سارے منطقی مغالطوں پر بھی ایک بات ہوتی ہے، تو اس پر مستقل انشاءاللہ کچھ کام بھی ہوا ہے، کچھ اردو میں بھی کام ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو ایک سبق میں جب آئے گا تو اس میں کچھ تھوڑا سا تعارف کرائیں گے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں صحیح طرح علی وجہ البصیرت اور ایک بالکل اچھی طرح ان سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن کئی لوگ خود اپنے مسلمان ایسے ہیں جب وہ ملحدین سے بات کرتے انہیں مناظرے کے اصولوں کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ خود کبھی موضوع سے ہٹے گا، خود کبھی دلیل عجیب سے دے گا، کبھی الزامی اور تحقیقی جواب کا فرق نہیں پتہ ہوگا، کبھی وہ خود منطقی مغالطوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیز کہ علم المناظرہ کی مبادیات سے واقف۔ اور آٹھواں ادب یہ کہ داعیانہ سوچ سے ہم مناظرہ کریں۔ ملحدین سے بات کرتے وقت قطعاً ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس انہیں میں ہرا دوں، انہیں میں چپ کرا دوں، نہیں، ہمیں یہ سوچ بنانی چاہیے کہ یہ آدمی اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ کیسے اپنی فطرت سے باغی ہو گیا کہ اللہ کا اقرار تو انسان کی نس نس میں بھرا ہوا ہے، اور ہمیں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ آدمی انکار خدا کے نظریے پر مر گیا تو اسلامی عقائد کے مطابق تو یہ ہمیشہ جہنم کے لے جائے گا، ہمیں اسے جہنم سے بچانا ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم نے مباحثہ کرنا ہے، تو اس مباحثے کے پھر الگ اثرات ہوں گے، تو اس لیے ہم نے داعیانہ سوچ اختیار کرنی ہے اور ان سے بات کرنی ہے جس میں مقصد اس کی خیر خواہی ہو، صرف اس کو ہرانا اور اس کو چپ کرانا ہمارا مقصد نہ ہو۔ اور نوواں ادب ہے کہ ہم نے فرقہ واریت سے گریز کرنا ہے، فرقہ واریت سے پاک ہو کر ہم نے اسے مباحثہ کرنا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی سلفی فکر کا ہے اور وہ ملحدین سے بات کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ اپنے مباحثے میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ہر قسم کی تنقید کرے، کیونکہ وہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو حنفی فکر کے ہیں، یا مثلا کوئی آدمی دیوبندی مکتب فکر کا ہے پھر وہ بریلوی مکتب فکر پر ہر قسم کی تنقید کرے، تو ان چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں جو اہل سنت والجماعت کے جو مین سٹریم جتنے بھی یعنی اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہے، جتنے بھی جماعتیں ہیں، تو ان پر کسی پر تنقید کیے بغیر ہمیں بس اسلامی پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے واضح کرنا چاہیے، جو اسلامی متفقہ نقطہ نظر ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم خود فرقہ واریت کریں گے تو اس سے وہ آدمی اور اسلام سے متنفر ہوگا، اور وہ اس داخلی جو اسلام میں کچھ اختلافی جماعتیں ہیں، کچھ اختلافی مسائل ہیں، وہ ان سے مزید کیا ہو جائے گا، ان سے مزید بدظن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک ملحد سے بات کرنے والے آدمی کو فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخری اور 10واں ادب ہے کہ خود بات کرنے والے کا اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ سے مدد طلب کریں ہم، کیونکہ الحاد ملحد سے بات کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا ہم ہی اللہ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو جائے، شک کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اہل اللہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، ان کی محافل میں شریک ہو، کچھ ذکر اذکار کا ہم اپنا معمول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، اور اللہ سے خاص لو لگا لیں۔
تاکہ ہمیں اللہ کی محبت میں ہم اللہ کو اتنا محسوس کر سکیں کہ کسی بھی ملحد کے کسی بات کا ہمارے ایمان پہ ذرہ برابر اثر نہ رہے. اور پھر اس محاذ پر ظاہر ہے جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، تو ہم اس پر اللہ کی مدد طلب کریں گے تو ہمارے اس کام میں کامیابی بھی ہوگی اور ہمارا یہ کام آگے بھی بڑھے گا. تو یہ بھی ایک ملحدین سے بات کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو کوشش کی گئی ہے کہ جو بنیادی جو اصولیں ہیں، جو بنیادی ادب ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں. تو اس لیے کسی بھی ملحد سے بات کرنے سے پہلے ان اصولوں کو اور ان آداب کو ضرور تازہ رکھیں، ورنہ بات ہی نہ کریں، کیونکہ بسا اوقات پھر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.